حالیہ پاک بھارت کشیدگی ایک بار پھر کافی گرم رہی۔ مبینہ بھارتی فضائی حملوں کی کوششیں ہوئیں اور پھر پاکستان کا جوابی رد عمل آیا۔ جی بالکل۔ آج ہم خاص طور پر پاکستان کے اسی جوابی آپریشن پر بات کر رہے ہیں۔ اسے بنیان مرصوص کا نام دیا گیا ہے۔ جی ہاں۔ اور اس میں مبینہ طور پر فتح 1 میزائل استعمال ہوا۔ تو ہماری آج کی بات چیت اسی پر مرکوز ہے، جو معلومات BBC اردو کی ایک رپورٹ میں آئیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ آپریشن کا نام، اس کا کیا پس منظر ہے، اور یہ فتح میزائل یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت بتائی جا رہی ہے، خاص طور پر اس رپورٹ کی روشنی میں۔ تو ISPR یعنی پاکستانی فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے، انہوں نے سنیچر صبح سویرے بتایا کہ بھارت کے خلاف جوابی کارروائی شروع کی ہے اور نام دیا بنیان مرصوص۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ کارروائی جمعہ اور سنیچر کی رات میں ہوئی۔ اچھا۔ مبینہ طور پر راولپنڈی، شورکوٹ اور مریدی ایئر بیس پر بھارتی حملوں کی کوشش کے جواب میں۔ جی۔ ISPR نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی فضائیہ کے اثاثے محفوظ رہے۔ دیکھیے، یہ نام جو ہے بنیان مرصوص، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کریم کی سورۃ الصف کی آیت ہے، آیت نمبر 4۔ اچھا۔ اس کا مطلب بنتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار یعنی بہت مضبوط۔ بالکل۔ یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر متحد ہو کر لڑتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ نام اپنے آپ میں ایک مضبوطی اور عزم کا پیغام دے رہا ہے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ یہ آپریشن ان بچوں کے نام کیا گیا جو مبینہ بھارتی جارحیت میں ہلاک ہوئے۔ جی، ISPR کے بیان میں یہ بات بھی شامل تھی۔ یہ ایک جذباتی پہلو بھی جوڑتا ہے۔ ناموں کی یہ علامتی اہمیت تو اکثر نظر آتی ہے، جیسے پہلے بھارت کے مبینہ آپریشن سندور کا بھی ذکر تھا۔ جی ہاں، اس کے نام کے بھی مطلب نکالے جا رہے تھے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ بھی جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ بالکل، صرف فوجی کارروائی نہیں ہوتی۔ یقیناً۔ اور اسی بیانیے کو آپ کہہ لیں تقویت دینے کے لیے ISPR کے مطابق آپریشن کا آغاز فتح 1 میزائل سے ہوا۔ اچھا، میزائل سے آغاز کیا۔ جی، اور اس کی ویڈیوز بھی جاری کی۔ وہ تو پھر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی۔ فتح 1 ٹرینڈ بھی کر رہا تھا۔ تو یہ فتح 1 میزائل جس کا اتنا ذکر ہے، یہ ہے کیا چیز؟ مطلب کیا خاص ہے اس میں؟ دیکھیں، رپورٹ کے مطابق یہ پاکستان میں ہی بنا ہے، مقامی طور پر تیار شدہ۔ اچھا۔ گائیڈڈ میزائل ہے، زمین سے زمین پر مار کرنے والا۔ رینج کتنی ہے؟ رینج اس کی کم ہے، مختصر فاصلے کا ہے، تقریباً 140 کلومیٹر۔ 140 کلومیٹر، ٹھیک۔ یہ اصل میں فتح میزائل سیریز کا حصہ ہے۔ اس میں فتح 2 بھی ہے۔ اچھا، اور بھی ہیں؟ جی، فتح 2 کی رینج زیادہ ہے، 400 کلومیٹر، اور وہ آپریشنل ہے۔ پھر ایک فتح 4 پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہ شاید 700 کلومیٹر تک جائے گا۔ اوہ، تو یہ ایک پوری سیریز ہے۔ بالکل۔ اور فتح 1 جو ہے، یہ تقریباً 300 سے 500 کلوگرام وزن کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ بنیادی تفصیلات تو سمجھ آ گئیں، لیکن رپورٹ میں کچھ دفاعی ماہرین کا بھی ذکر تھا۔ ڈاکٹر منظور احمد، سید محمد علی۔ جی۔ وہ اس کی کن باتوں کو اہم بتا رہے تھے؟ وہ کئی چیزیں بتا رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت ٹھیک نشانے پر لگتا ہے، مطلب پریسیژن۔ صحیح۔ تو جو اہم اہداف ہوتے ہیں جیسے ایئر بیس، کمانڈ سینٹر یا سپلائی لائنز، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو بہت اہم بتائی گئی وہ ہے شوٹ اینڈ سکوٹ۔ شوٹ اینڈ سکوٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میزائل لانچر فائر کرنے کے فوراً بعد اپنی جگہ بدل سکتا ہے۔ اچھا، فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ جی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمن اگر جوابی کارروائی کرنا چاہے تو اسے لانچر کی جگہ نہیں ملتی، اسے ٹریک کرنا، نشانہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو امریکی ہمار سسٹم جیسا لگ رہا ہے۔ بالکل، رپورٹ میں اس کا موازنہ اسی سے کیا گیا ہے۔ یہ بقا کے لیے بہت اہم صلاحیت ہے۔ تو یہ صرف فائر نہیں کرتا، اپنی حفاظت بھی کرتا ہے۔ زبردست۔ اس کے علاوہ بھی کوئی خاص تکنیکی بات تھی؟ جی ہاں، ایک اور صلاحیت ہے جو شاید سب سے زیادہ آپ کہیں توجہ طلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مینووربل ان ٹرمینل سٹیج۔ یہ تو بڑا ٹیکنیکل نام ہے۔ آسان لفظوں میں جب یہ میزائل اپنے ہدف کے بالکل قریب پہنچتا ہے نا، تو آخری لمحوں میں یہ اپنا راستہ بدل سکتا ہے، مینوور کر سکتا ہے۔ اچھا، مطلب سیدھا نہیں جاتا؟ جی، رپورٹ میں ماہرین نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے وقار یونس کی بولنگ کی۔ وقار یونس؟ کرکٹ والی؟ ہاں، جیسے وہ لیٹ سوئنگ یا ریورس سوئنگ کراتے تھے نا، کہ گیند آخری لمحے ہوا میں یا پچ پر ٹپا کھا کر سمت بدل لیتی تھی۔ واہ، کیا مثال ہے!
تو اس لیٹ سوئنگ کا فائدہ کیا ہے میزائل میں؟ فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جدید فضائی دفاعی نظام ہوتے ہیں جو حملہ آور میزائل کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، جی، جیسے S-400 یا دوسرے سسٹمز۔ بالکل، دعویٰ یہ ہے کہ یہ میزائل ان کو چکمہ دے سکتا ہے، ناکارہ بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب حملہ آور میزائل آخری لمحے اپنی سمت بدلے گا تو جو دفاعی میزائل اسے روکنے آ رہا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اسے انٹرسیپٹ کر سکے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ کیا ماہرین اس پر بہت پر یقین ہے؟ دیکھیں، رپورٹ میں تو ماہرین کے حوالے سے یہی دعویٰ ہے۔ S-400، براکٹ، آکاش، ان سب نظاموں کو یہ ناکارہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رپورٹ میں پیش کردہ دعوے اور آراء ہیں۔ صحیح، عملی طور پر کتنا مؤثر ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ بالکل، یہ ٹیکنالوجی کے دعوے ہیں، سمجھ گئی۔ تو یہ تکنیکی صلاحیت ایک بڑا دعویٰ ہے۔ جی۔ اور ایک اور بات، کیونکہ یہ مقامی طور پر بنا ہے تو اگر بڑے پیمانے پر بنانا پڑے تو سپلائی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، باہر سے منگوانے میں تو کئی مسائل ہوتے ہیں۔ صحیح، تو یہ پاکستان کی جو فل سپیکٹرم ڈیٹرنس کی حکمت عملی ہے، یعنی ہر طرح کے خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت، اس کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی مختلف قسم کے ہتھیاروں میں ایک اور اضافہ۔ بالکل، اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایئر بیس پر حملہ کر کے رن وے کو چھوٹے بموں یعنی بومبلیٹس سے تباہ کر سکتا ہے، تاکہ جہاز اڑ نہ سکے؟ جی، تاکہ طیارے وہیں پھنس جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپریشن بنیان مرصوص کا نام خود ایک پیغام ہے، مضبوطی اور اتحاد کا۔ جی، علامتی اور مذہبی اہمیت ہے۔ اور فتح 1 میزائل کو اس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اہم کہا جا رہا ہے، خاص طور پر یہ شوٹ اینڈ سکوٹ اور آخری لمحے میں راستہ بدلنے کی صلاحیت۔ بالکل، اور یہ بھی کہ کس طرح روایتی اور مذہبی علامات کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آج کل کے تنازعات میں صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ بیانیہ، پیغام اور ٹیکنالوجی کا تاثر، یہ سب بہت اہم ہے۔ اور یہیں سے ایک سوچ آتی ہے جس پر شاید غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ دعوے واقعی درست ہے کہ فتح جیسے میزائل جدید دفاعی نظاموں کو شکست دے سکتے ہیں، تو پھر مستقبل میں میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی کی اپنی افادیت پر کیا سوال نہیں اٹھتا؟ یہ توازن کہاں جائے گا؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑا سوال ہے، خاص طور پر دفاعی منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے۔